السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما اثنى على نفسه۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير۔ وقال الله تعالى عز وجل في مقام آخر، ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یوقنون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد، عرش فرش لوح کرسی کو پیدا کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے جس رشتے کو پیدا فرمایا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ ساس سسر، ننند، اور اسی طرح جیٹھ دیور، اور اسی طرح دادا دادی، نانا نانی، پوتا پوتی، بیٹا بیٹی، جتنے بھی رشتے انسان لگاتا ہے، چاہے وہ صلبی رشتے ہوں، حسبی رشتے، نسبی رشتے، دامادی رشتے ہو، خونی رشتے ہو، جتنے بھی رشتے لگا لو، میاں بیوی کے وجود سے سارے رشتے وجود میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو بڑا اہم بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، بے شمار نشانیاں پیدا فرمائی کہ آسمان کا پانی، آسمان سے پانی کا برسنا، اور اسی طرح سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، زمین و آسمان کا وجود، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پہاڑوں کا بننا، دریاؤں کا بہنا، ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کا بننا، اور اسی طرح دیگر جمادات، نباتات، 18,000 مخلوقات کا پیدا ہونا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن جو سب سے بڑی نشانی جس کو رب کہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ میں نے میاں بیوی کا جوڑا بنایا، یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے شہوت پوری کرنے کے لیے انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نکاح جیسی دولت عطا فرمائی، ازدواجی زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھلائے۔ حضور پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ہادی و رہنما بنا کر بھیجا کہ انہوں نے سکھلایا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔
زندگی کے ڈھنگ طور طریقے سکھلائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ سب سے بڑا اہم رشتہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی شوہر ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والد بھی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے بھی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بھی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طریقے کس طرح گزارے جاتے ہیں یہ سارے دکھلا کے چلے گئے ہیں۔ اور خصوصاً میاں بیوی کا رشتہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم لأہلی خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ جس کا معاملہ ہو، جس کا طور طریقہ، جس کا رویہ اچھا ہو، وہ تم میں سب سے بہترین انسان ہے۔ اور اللہ کے حبیب کہتے ہیں وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہترین انسان ہوں۔ تو اس کائنات میں سب سے پہلے جو جوڑی بنائی گئی، جس جوڑے کو اللہ پاک نے میاں بیوی کا لقب دیا، وہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام۔ حضرت آدم سے پہلے نہ باپ بنائے گئے، نہ بیٹا بنایا گیا، نہ بیٹی بنائی گئی، کوئی چیز کو عدم سے وجود نہیں بخشا گیا، سب سے پہلے میاں بیوی کا جوڑا بنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش آپ کو پتہ ہے، میں بارہا سنا چکا ہوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ مٹی اکٹھی کرو۔ فرشتوں نے باری تعالیٰ کے حکم کے مطابق زمین کے کونے کونے سے مٹی کو اکٹھی کیا، پھر گوند آ گیا، پھر اس کو ببولے چھوڑنے لگی، وہ 40 سال تک اس کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر چھوڑ دیا گیا، پھر اس کے اندر کھن کی آواز پیدا ہوئی۔ جب مٹی زیادہ سوکھ جاتی ہے تو اس کے اندر کھنک کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بدن میں روح ڈال دی گئی، پتلا ڈال دیا گیا، روح ڈال دی گئی۔ پھر اس کے بعد اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گئے، جنت میں اٹھا کے ڈال دیا گیا۔ اب جنت کی سارے میوہ جات استعمال کر رہے ہیں، سیب، انگور اور اسی طرح دوسری جو بھی نعمتیں ہیں جنت کی سب کھا رہے ہیں، لیکن دلی اطمینان، دلی سکون جو ایک مرد کو حاصل ہوتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں مل رہا۔ تو کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر اللہ پاک نے غنود کی عطا فرمائی، سلا دیا، نیند طاری کر دی، اور فرشتوں کے ماتھوں کے اوپر، چہروں کے اوپر، آنکھوں کے اوپر اللہ پاک نے پردے گرا دیے، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت خاتون کو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، دل کے قریب جو پسلی ہوتی ہیں، اس سے اما حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے، پوچھنے لگے مولا کریم یہ کون ہے؟ اور کہا اب آدم تیری بیوی ہے، ہم نے تیری دائیں پسلی سے اس کو جنم دیا ہے۔ عورت کا مقام بڑا اونچا ہے، اللہ پاک نے دکھایا اونچا مقام ہے۔ اب جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، اٹھا کے پھینک دیا گیا، ایسے ہی اما حوا کے بھی پتلے کو بنایا جاتا، لیکن عورت ہے، پردے کا مقام ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم کو بنایا، آدم کی پسلی سے اما حوا کو پیدا فرمایا، یہ دکھلانے کے لیے کہ عورت کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے، اس کو ایسے ہی نہیں پیدا کیا جاتا۔ بہرحال اب حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ مولا کریم یہ کون ہے؟ یہ پردہ نشین کون ہے؟ یہ چہرہ بھی نہیں دکھاتی کون ہے؟ اور کہنے لگے کہ آدم یہ تیری بیوی ہے۔ اب ہاتھ بڑھانے لگے، تو کہتے ہیں جیسے وہ ہاتھ بڑھانے لگے تو حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آدم بغیر حق مہر ادا کیے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتے۔ نکاح تو پڑھ دیا، اب حق مہر ہیرے جواہرات چاندی اور اسی طرح جتنے بھی زمرد یاقوت وہ توڑ کے حضرت آدم علیہ السلام لا کے بیوی کی قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہ چیزیں نہیں۔ حضرت آدم سے کہا گیا کہ تیری نسل میں ایک شخص آنے والا ہے کہ جس کے صدقے میں میں نے تجھے بھی بنایا، تیری بیوی کو بھی بنایا، جنت جہنم کو، ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو
جس کے صدقے میں پیدا فرمایا وہ تیری نسل سے ایک آدمی آنے والا ہے کہ جس کو کہا جائے گا سید الاولین والآخرین، جس کو کہا جائے گا کہ تاجدار بطحہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ، تاجدار بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تیرے پشتوں میں آنے والی ہے۔ ایک ذات ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا، آدم تو اس کے اوپر ایک درود پڑھ دے، یہ تیری بیوی کا حق مہر ہے۔ بہرحال سب سے پہلے جو جوڑا بنایا گیا وہ کون سا جوڑا تھا؟ بولو بھائی، میاں بیوی کا رشتہ۔ اور اللہ پاک نے اپنی نشانیوں میں سب سے اہم نشانی جس کو بتایا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ ہماری نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ہم نے مرد و عورت کو جوڑا بنایا۔ جو سکون عورت کو مرد کے پاس حاصل ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی فیکٹری سے وہ سکون نہیں ملتا، اور مرد کو جو سکون عورت سے حاصل ہوتا ہے وہ کسی دنیا کی کسی ہیرے جواہرات میں، اور اسی طرح لا والعلم میں، اور اسی طرح سبز اور جتنے بھی دنیا کی نعمتیں ہیں وہ مرد کو عورت کے علاوہ کہیں حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں عورت کا لباس ہے اور عورت شوہر کا لباس ہے، بیوی مرد کا لباس اور مرد بیوی کا لباس ہے۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اب یہ میاں بیوی کا رشتہ کیسے قائم کیا جائے، کہ اس کو کیسے نبھایا جائے، کیونکہ جو گھرانہ چلتا ہے، جو میاں بیوی کا جو رشتہ چلتا ہے وہ پیسے کے بلبوتے پر نہیں چلتا، وہ خوبصورتی اعلیٰ حسب نسب کے اوپر وہ چلتا نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں آپ کے پاس کار اور بنگلے ہوں لیکن منہ ٹیڑھا کر کے بات کرے تو عورت تمہارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیوں کے واسطے نہیں آئی ہے۔ آئیے بھائی، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بڑا خوبصورت رشتہ ہے، تو اس کو نبھانا، برداشت کرنا، محبت کے طور طریقے سے اس کو چلانا، یہ مرد کے لیے بھی ضروری ہے، یہ عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ مرد کے بھی چند حقوق ہیں، عورت کے بھی چند حقوق ہیں۔ مرد کے حقوق یہ ہیں کہ عورت کے اوپر حقوق یہ ہیں کہ اگر کسی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں نکاح کروں اور نکاح کرنے کا ارادہ بھی ہے، لیکن نکاح کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نکاح کروں گی تو میرے شوہر کے بھی کچھ حقوق ہیں، آپ بتائیں شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے شوہر کے حقوق بہت ہیں، لیکن شوہر کے حقوق بہت ہیں، اس میں سے میں ایک حقوق یہ بھی بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ اگر تیرا شوہر بیمار پڑ جائے، بدن میں پھوڑے اور پھنسی نکل آئیں، زخم نکل آئیں، اس کے زخموں کے اندر پیپ بھرا ہوا ہو، تو اپنی زبان سے چاٹ کے اس کے پیپ اور خون کو صاف کرے، تب بھی تو نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ اتنا بڑا حق ہے شوہر کا۔ آج کی عورتیں یہ حق ادا کرتی ہیں؟ وہ نہیں ادا کرتی۔ شوہر کو کولو کا بیل سمجھتی ہیں، کمانے والا گدھا سمجھتی ہیں، غلام سمجھتی ہیں، نوکر سمجھتی ہیں۔ جو بیگم، جو عورت اپنے خاوند کو غلام سمجھتی ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں، اپنی نگاہوں میں سمجھتی ہیں، تو یاد رکھیں اپنی نگاہوں میں جس مرد کو غلام سمجھا اور اسی طرح نوکر سمجھا تو ہم یہ کہیں گے جو نوکر سمجھا تو بھی نوکرانی ہے، نوکر کی بیوی ہے۔ اگر غلام سمجھا تو غلام کی بیوی ہے۔ اپنے شوہر کو اگر تو بادشاہ سمجھتی، اپنے شوہر کو لائق فائق سمجھتی تو ملکہ کہلاتی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا، شوہر کو گالیاں دینا، لان تان کرنا، یہ تو ہماری عورتوں کا شیوا ہو چکا ہے۔ شوہر گھر سے باہر ادھر نکل گیا، یہ ساری گھروں سے نکل کے ایک جگہ جمع ہو کے ٹولہ باری کر کے وہ باقاعدہ اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی غیبت، اس کی غیبت، میرا شوہر ایسا، میرا شوہر ویسا۔
ارے تو کیسی جو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلی ہے؟ جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے، شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ شوہر کے بھی حق ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند کا حق ادا کرتی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں اور صوم و صلات کی پابند ہوتی ہیں اور اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے شوہر کی عزت میں خیانت نہیں کرتی، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں اور صوم و صلات کی پابند ہوتی ہیں اور اسی طرح رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے، اللہ کے حبیب نے کہا کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے اور جنت کے 8 دروازے یہ چاہیں گے کہ میرے اندر یہ عورت داخل ہو جائے۔ صامت شہرہا اطاعت بالہا وتصوم رمضان، اقامت صلہا، 5 وقت کی نماز پڑھے، شوہر کی اطاعت کرے اور اسی طرح رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اپنی شوہر کی عزت کو عزت سمجھے، تو کہتے ہیں کہ من ای ابواب شیئن، ایسا کچھ حدیث کے الفاظ ہیں، جس دروازے سے جنت کے داخل ہو جائے۔ یہ عورتوں کو کہاں سے سمجھنا ہے؟ کولوں کو بیل سمجھنا اور گندی سڑیل ہو کے رہتی ہیں گھروں کے اندر۔ جب شوہر گھر پہ آئے تو بناؤ سنگھار کر کے شوہر کے لیے انتظار کرے، یہ کرے گی۔ یہ جب کسی کی شادی میں اور بیاہ میں جاتی ہیں تو بن سور کر جائیں گی، بغل کے گھر میں جاتی ہیں، پڑوس میں جانا ہوتا ہے تو پاؤڈر لگا کے جاتی ہیں۔ جب اس کا خود کا خاوند اور محرم آتا ہے، اس کا آدھی دنیا جس کو درجہ دیا جاتا ہے، عورت کی کل کائنات تو اس کا شوہر ہوتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتی۔ جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہیں۔ یہ عورتیں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گی؟ یہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گی؟ یہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی؟ اس لیے مرد کے بھی حقوق ہیں، بہت سارے حقوق ہیں مرد کے، کہ جس میں سب سے پہلا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کی عورت کا۔ عورت سے پوچھا گیا، رسول اللہ عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کا شوہر کا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا، یا رسول اللہ مرد کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا کہ اس کی ماں کا، یعنی کہا بیوی کا۔ ماں ہے تبھی تو بیوی آئی ہے، ماں باپ نے اگر رشتہ نہیں کیا ہوتا تو بیوی کہاں سے آتی؟ یہ عورتیں سمجھیں، خاوند ہی ہے، خاوند نوکر بننے کے لیے خاوند نہیں بنا ہے، وہ غلام بننے کے لیے، لڈو بننے کے لیے خاوند نہیں بنا ہے۔ اللہ نے خاوند کو بڑا اونچا درجہ دیا ہے، اعلیٰ درجہ دیا ہے، اس کو پیروں کی جوتی سمجھنا اور غلاموں جیسے اور اسی طرح نوکروں جیسے اس کے ساتھ بہیو کرنا، یہ کل قیامت کے دن تمہیں باعث شرمندگی کا باعث ہوگا۔ اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سنگار کریں، غیر مرد کے لیے اور اسی طرح باہر جانے کے لیے بناؤ سنگار کرنا۔ جو عورت گھر سے باہر بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہے، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ اس کے پیچھے شیطان کو لگا دیتے ہیں، اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے، زمین و آسمان کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ محبت بھری نگاہ سے شوہر کو دیکھنا، اس کے لیے کھانے بنانا اور اس کی کیئر کرنا اور اس کے ساتھ ہسمکھ چہرے سے پیش آنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، یہ شوہر کے حقوق میں سے ہیں۔ اور خصوصاً آج کی عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بہت کچھ کر ڈالتی ہیں، اجازت ہی نہیں ہوتا شوہر کا، گھر سے باہر نکلنا، ادھر جانا ادھر جانا، شوہر صاحب کہیں دوسری طرف کمانے گئے ہوئے ہیں یا عورت باہر نکل جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ لعنت برستی اللہ کے اس کے اوپر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ خاوند اور بیوی میاں بیوی تھے، شوہر نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ میں باہر جا رہا ہوں، شاید جہاد میں گئے ہوں گے، کسی کام سے گئے ہوں گے، وقت لگ گیا جاتے ہوئے، گئے واپس نہیں آئے،
اتنا کہہ کے گئے تھے کہ میری اجازت کے بغیر اب میں جا رہا ہوں، تمہیں نیند گھر کے دہلیز کے باہر قدم نہیں رکھنا ہے۔ ختم۔ اب چلے گئے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، لوگوں نے کہا، بھائیوں نے کہا آ کے کہ والد بیمار ہیں، والد بیمار ہیں، آپ کو دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں، کیونکہ بیٹیاں والد کی زیادہ لاڈلی ہوا کرتی ہیں، باپ زیادہ بیٹی کو چاہا کرتا ہے، اور اسی طرح مائیں بیٹوں کو زیادہ چاہا کرتی ہیں۔ یہ اصول تو نہیں ہے، لیکن دلی معاملہ ہوتا ہے۔ اب شوہر کی اجازت نہیں ہے، اور کہنے لگی کہ میری شوہر کی اجازت نہیں ہے، میں نہیں آ سکتی۔ آپ ان سے کہیں کہ صبر کر جائیں، جب میرے شوہر گھر میں آ جائیں گے میں نیچے اتر کے میں انشاءاللہ ضرور آپ سے ملاقات کروں گی، آپ کی عیادت کروں گی۔ پھر ایک وقت آیا کہ باپ مرض الوفات میں مبتلا ہیں، کہ ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ اب تب کب جان جائے گی، جان کنی کا عالم ہے، جان نکلنے کی حالت ہے۔ آ کے کہنے لگے کہ بھائی اور رشتہ دار اور محلے والے، اب تو آ جا کہ تیرا باپ تیری اپنی زبان سے تیرا نام لے کر مر رہا ہے کہ میری بیٹی کو دکھاؤ، ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے دیدار ہو جائے، میں سیدھا میں اللہ کے دربار میں پہنچ جاؤں۔ پھر یہ آنے کے بعد بیٹی سے، اور بھائی جو تھے اپنی بہن سے کہنے لگے کہ حالت یہ، اور کہنے لگی کہ شوہر کی اجازت نہیں ہے، شوہر کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے، میں اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، اگر آئیں گے تو میں ضرور جاؤں گی۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ والد کا انتقال بھی ہو گیا۔ کیا بھائی؟ والد کا انتقال بھی ہو گیا۔ اب انتقال ہونے کے بعد اب جنازہ اٹھنے کے قریب ہیں۔ اب آ کر بھائی کہتے ہیں زندگی کے اندر آپ نے زیارت تو نہیں کی کہ آپ شوہر کے حکم کے تابع ہیں، اب مرگ بھی گئے ہیں، اب جنازہ بھی اٹھ رہا ہے، آخری دیدار آ کے اب تو کر لو۔ تو فوراً ایک صحابی کو فوراً بھیجا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر کہہ کے گئے ہیں کہ اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، جب بیمار ہوئے تب نہیں گئی، مرض الوفات میں مبتلا تھے تب بھی نہیں گئی، اب تو مر چکے ہیں، جنازہ اٹھ رہا ہے، 4 کاندھوں پر لوگ لے کر جا کر دفن کر دیں گے، آخری دیدار کرنا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ اجازت ہے شریعت کے اندر؟ اور کہا کہ اجازت نہیں ہے، شوہر کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے، نہیں ہو سکتی اجازت۔ کوئی عورتوں کو سمجھائے جا کے، اچھی عورتوں کو پوچھتی تک نہیں کہ کہاں جانا ہے، ویسے ہی نکل گئی۔ اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے، شوہر کو گالیاں دینا، اس کے بچوں کو گالیاں دینا، خاندان والوں کو گالیاں دینا، ساس سسر کو کوسنا، یہ تو آج کی عورتوں کا شیبہ بن چکا ہے۔ یہ اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اور ایک بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی پیاری بات ہے، باقاعدہ جو عورتیں بیان سن رہی ہیں اپنے دل کی تختی کے اوپر لکھے بات، اگر عورت تہجد گزار ہیں، صوم و صلات کی پابند ہے، 5 وقت نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، 24 گھنٹے روزے میں رہتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، رات بھر تہجد پڑھتی ہے، لیکن مرتے وقت اس کا خاوند اس سے راضی نہیں ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جہنم میں داخل ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ شوہر کو خوش کرنے کے لیے اللہ پاک نے آپ کو ہنر دیا ہے، نخرے دیے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو چال دی ہے کہ شوہر کو خوش کر کے آ جاؤ۔ اگر خوش نہیں کیا ہے، یہ دیکھو تو صحیح، حضرات صحابہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، باپ مر گئے ہیں، جنازہ اٹھ رہا ہے، پوچھ کے بھیجتی ہے یا رسول اللہ شریعت میں اجازت ہے کہ گھر کے باہر ہم قدم رکھ سکتی ہیں شوہر کی اجازت کے بغیر؟ اللہ کے حبیب نے کہا کہ شوہر کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے، تم نہیں جا سکتی۔ تو جنازہ اٹھ گیا، لے کے جا کے دفنا دیا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ رات خواب میں سوئی، اپنے باپ کی مغفرت کی بھیک مانگتے ہوئے اللہ کے دربار میں سو گئی، اسی حالت میں نیند میں خواب میں دیکھا کہ بابا
ان کے جو والد ہیں وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ بابے سے پوچھا کہ آپ جنت میں ماشاءاللہ، اور کہا کہ بیٹی تیرے صبر کی وجہ سے کہ تو نے شوہر کی اطاعت کی، کہ تیرے شوہر کہہ کے گئے تھے جو ہو جائے آسمان ٹوٹ کے نیچے گر جائے لیکن قدم باہر نہیں رکھنا، تو نے اپنی شوہر کی لاج رکھی، تو نے شریعت کے مطابق حکم جو شوہر کا ہے اللہ کا حکم ہے یہ سمجھ کر تو نے شوہر کے حکم کی اطاعت کی ہے، اللہ پاک نے تیرے صبر کی وجہ سے مجھے جنت میں پہنچا دیا ہے اور میری مغفرت کر دی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں۔ شوہر کے حقوق ہیں بہت سارے، اس کے لیے بناؤ سنگار کرنا، دوسروں کے لیے بناؤ سنگار نہ کریں۔ جب مرد گھر میں داخل ہوتا ہے خوشی چہرے کے ساتھ پانی پیش کریں، خیر خیریت معلوم کریں، اس کو ایسی کوئی بات نہ کریں کہ جس کی وجہ سے دل آزاری ہو شوہر کا۔ دن بھر کماتا ہے، کس کے لیے کماتا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے کہ میرے بیوی بچے سکون سے رہے، عیش والی زندگی سے گزریں کہ وہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہا شوہر کے لیے، حضرت معاذ یا دوسرے صحابی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک مرتبہ مصافحہ کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مصافحہ کرنے کے بعد ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے تھے، فوراً کھردرے گٹے، اور کہا کہ یہ معاذ یہ کیا ہیں؟ اور کہا یا رسول اللہ دن بھر لکڑیاں کاٹتا ہوں، دن بھر فلانے جنگل کے کام کرتا ہوں جس کی وجہ سے یہ گٹے پڑ گئے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا جو مرد اپنی بیوی اور اپنی بچوں کے لیے اس طرح کی حلال کمائی کما کے ان پر خرچ کرتا ہے، ان کو سکھی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ایسی مشکلات میں دوچار کرتا ہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ شوہر کا مقام و مرتبہ سمجھیں، اللہ پاک نے شوہر کو اونچا بنایا ہے، یہ نہیں کہ نیچا بنایا ہے۔ ہاں اب عورتوں کے بھی بہت سارے حقوق ہیں، یہ نہیں کہ صرف مرد کے ہی حق ہیں، عورتوں کی بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ اللہ پاک نے عورت کو جس روپ میں بھی بنایا ہے بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ اللہ پاک نے ماں بنایا ہے تو سب سے پہلے ماں بنتی ہے، ماں بنایا ہے۔ اللہ پاک نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو راضی کیا، جس نے صبح صبح اپنے ماں باپ کی صرف زیارت کر لی، ماں ہے باپ ہے دونوں کی بھی زیارت کر لی، اللہ پاک کہتے ہیں اللہ اس کے لیے ایک حج مقبول کا، دو حج مقبول کا اللہ پاک ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور صبح صبح زیارت کی ہے، محبت بری نگاہ سے دیکھا ہے تو جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ماں ہے، کہا کہ ماں کے قدم و تلے جنت ہیں۔ اور اسی طرح بیٹی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹیوں کے لیے کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اس نے بیٹیوں کا حق ادا کیا ہو، جوان ہو گئی ہو تو ان کے لیے شادی کا بندوبست کیا ہو۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ میں اور وہ، اللہ کے حبیب نے 2 انگلیاں بتائیں، اس طرح کر کے کہا کہ میں اور وہ جنت میں دونوں اکٹھے ملیں گے، ہم دونوں ساتھی ہیں۔ صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ 2 نہ ہوں 1 ہوں؟ انہوں نے کہا کہ جس نے پالا پوسا، اس کی حفاظت کی، بڑا کیا، بڑی ہونے کے بعد اس کے لیے شوہر کے گھرانے میں اس کو باعزت نکاح کر کے دیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا 1 بھی بیٹی ہو تو 1 اگر ہے تو میں اور یہ دونوں کل قیامت کے دن جنت میں دونوں ایسے ساتھی ہوں گے۔ اللہ نے کتنا مقام مرتبہ دیا۔ بہن ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائیوں کے لیے جس کی 2 بہنیں ہوں، اس نے پالا ہو پوسا ہو، اس کو شوہر کے گھر الوداع کیا ہو، نکاح کیا ہو، اللہ کے حبیب نے کہا اس بھائی کے لیے اللہ پاک نے جنت مبارک کر دی ہے۔ بھائی ایک چھاتی کا دودھ پینے والے، ایک تھالی میں کھانے والے بہنوں کا حق ڈکار جاتے ہیں، بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا تو نے ایک نوالا کھانے کے ساتھ، ایک پیالی میں کھانے والے کے ساتھ تو نے دھوکہ کیا ہے۔ انگوٹھے لگوا لیتے ہیں، انگوٹھے، اور سمجھتے ہیں کہ میری زمین ہے، میں نے خود کمایا ہے۔ اور زمین ہماری وہ نہیں ہوتی، ہماری زمین کون سی ہے؟ 2 مرلے زمین ہے جہاں پر اٹھا کر گندی نالی کے حوالے کر دیا، یہ زمین ہے، یہ ہماری زمین نہیں ہے۔ قرآن نے جس کو حق دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے 2 حصے ہیں، عورت کا 1 حصہ ہے، یہ 1 حصہ دینا پڑے گا،
کیونکہ شریعت کا حکم ہے، انگوٹھا لگوا لیا کل قیامت کے دن یہاں پر تو نے اس کی میراث ختم کی، اللہ پاک جنت میں تیری میراث کاٹ دے گا۔ بہن ہے، اللہ نے اتنا بڑا مقام مرتبہ دیا، بیوی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، میاں محبت سے پیش آنا اور اس کے ساتھ ہنسی مذاق سے پیش آنا، یہ بیوی کے حق ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ مکمل بیوی کے حقوق کے اوپر بات ہوگی، 5-10 منٹ میں بیوی کے حقوق بولنا نہیں جائے انشاءاللہ۔ اگلے جمعہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہا سنا معاف فرمائے، جو کہا گیا جو سنا گیا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص والا عمل عطا فرمائے، استقامت والا عمل عطا فرمائے، عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا